آج ہم امام علی کی شہادت سے جڑی کہانی اور اس کے گہرے تاریخی اور روحانی اثرات کے جائزہ لینے جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے روایتوں میں یہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں۔ لیکن اس کہانی کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے چلیں پہلے ایک اور عظیم صحابی کی وفات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے ہمیں روحانی اہمیت کا ایک معیار سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جنگ خندق کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی شدید زخمی ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان کی موت سے اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا تھا۔ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہاں پر اصل نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک صحابی کی وفات کا یہ عالم تھا تو اس شخص کی موت پر کیا ہوا ہوگا جسے خود پیغمبر اپنا حصہ قرار دیتے تھے۔ یہ موازنہ امام علی کے مقام کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف حضرت سعد بن معاذ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، تو دوسری طرف امام علی ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ الفاظ ان کی بے مثال قربت اور محبت کی نشانی ہے۔ تو چلیں اب وقت میں آگے چلتے ہیں اس دور کے قریب جب یہ سارا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ امام علی کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے ان کے آخری ایام میں ایک گہری پیشین گوئی اور ایک الوداعی کیفیت کا احساس ملتا ہے۔ یہ سال 661 عیسوی کی بات ہے۔ امام علی کے خطبات کا انداز بدلنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگوں کو آنے والے وقت سے خبردار کر رہے ہوں۔ اپنے آخری خطبے میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور پھر 19 رمضان کی رات آئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ الفاظ ان کے علم کی وسعت اور آنے والی رخصتی کے بارے میں ان کی اپنی آگاہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سینے میں علم کا ایک سمندر موجزن تھا جسے وہ دنیا کو منتقل کر دینا چاہتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب یہ حملہ ہوا۔ اب ہم کہانی کے اس عروج پر پہنچتے ہیں جہاں قتل کا واقعہ اور اس پر امام علی کا فوری اور غیر معمولی رد عمل سامنے آتا ہے۔ تصور کیجئے فجر کی نماز ہو رہی ہے، امام علی سجدے میں ہیں اور اچانک خارجیوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والے ابن ملجم نامی شخص نے زہر میں بھجی تلوار سے ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس جان لیوا زخم کے باوجود امام علی کا پہلا رد عمل اپنی روحانی فتح کا اعلان تھا، اور جب قاتل پکڑا گیا تو رحم دلی کی انتہا دیکھیے، اپنے لیے لایا گیا شربت بھی اسے پلانے کا حکم دے دیا۔ حملے کے فوراً بعد ان کی زبان سے جو پہلے الفاظ نکلے وہ شکست کے نہیں تھے۔ یہ الفاظ اس لمحے کو ایک عظیم روحانی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر میں شہادت ایک کامیابی تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ سلوک کے بارے میں جو ہدایات دیں وہ واقعی حیران کن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر صرف ایک ہی وار کیا جائے، اگر وہ بچ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر مر جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی ہرگز نہ کی جائے۔ یہ رحم دلی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ 21 رمضان کو امام علی کی وفات کے فوری بعد کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ روایات کے مطابق کئی مافوق الفطرت واقعات پیش آئے اور اسی وجہ سے ان کی تدفین کو خفیہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ روایات کہتی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد کائنات میں بھی ایک ہلچل مچ گئی۔ کوفہ میں ایک شدید طوفان آیا، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا اور یہاں تک کہ ستاروں کے اپنی جگہ سے ہل جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جنات کے ماتم کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ ان عجیب و غریب واقعات کے ساتھ ساتھ تدفین کو خفیہ رکھنے کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی تھی۔ خدشہ یہ تھا کہ ان کے سیاسی حریف جیسے کہ معاویہ ان کی قبر کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ کئی سالوں تک قبر کا مقام ایک راز رہا۔ بہت بعد میں امام جعفر الصادق نے اس جگہ کو ظاہر کیا اور پھر عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے وہاں پہلا مزار تعمیر کروایا، جو آج نجف میں موجود ایک عظیم زیارت گاہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے پر، وہ 3 بڑے منفی نتائج یا یوں کہہ لیں کہ سزائیں جو ماخذ کے مطابق مسلم معاشرے کو اس واقعے کے بعد بھگتنا پڑیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ماخذ حضرت صالح کی اونٹنی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جس طرح اس مقدس اونٹنی کو مارنے پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ امام علی کے قتل کے بعد امت پر بھی کئی آزمائشیں آئیں۔ تو پہلا اور سب سے فوری نتیجہ ظالم حکمرانوں کا عروج تھا۔ جی ہاں، پہلی سزا ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی صورت میں آئی۔ معاویہ اور پھر ان کے بیٹے یزید جیسے حکمران سامنے آئے جن پر مذہبی اصولوں کو بدلنے، بدعنوانی کو فروغ دینے اور خوف و ہراس کے ذریعے حکومت کرنے کا الزام ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کے ایک نئے اور تاریک دور کا آغاز تھا۔ اس سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نتیجہ سامنے آیا۔
दूसरा बड़ा नतीजा उस अजीम इस्लामी सल्तनत का बतदरीज जवाल था। वो सल्तनत जो कभी दुनिया की एक बड़ी ताकत समझी जाती थी, अंदरूनी खाना जंगियों, बगावतों और बैरूनी हमलों की वजह से कमज़ोर पड़ गई और फिर कभी भी अपनी साबिका शान व शौकत मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर सकी। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे ज़्यादा देरपा नतीजे पर लाता है, एक ऐसी दराड़ जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा नतीजा फ़िरका वाराना तकसीम की सूरत में निकला। इस वाक़े ने शिया और सुन्नी के दरमियान तफरीक को एक बाकायदा शक्ल दे दी, एक ऐसी तकसीम जिसने उम्मत को सदियों से मुनक़सिम कर रखा है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर गौर करने पर मजबूर करती है। किसी भी अजीम रहनुमा की मौत की सबसे बड़ी मिरास क्या होती है? उनकी शहादत, उनकी लाजवाल याद, या वो तकसीम जो उनके जाने के बाद पीछे रह जाती है?